گرائنڈر سے لہسن اور پیاز کی بو ختم کرنے کے لیے تھوڑے پانی میں 1 چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ تک چلائیں، بو غائب ہو جائے گی۔ دیسی گھی سے اگر کھٹی بو آئے تو 1 کلو گھی میں 2 چمچ خشک آٹا ڈال کر پکائیں، پھر چھان لیں، بو دور ہو جائے گی۔ کھٹی دہی کو پھینکنے کی بجائے چاندی کے زیور اس میں ڈبو دیں، کچھ دیر بعد نکال کر صاف کریں، زیور جگمگا اٹھیں گے۔ اگر مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو متاثرہ شخص کو 1 لیموں کا رس پلا دیں، لیموں کی کھٹاس سے کانٹا گل کر نکل جائے گا۔ سر میں درد ہو تو 1 لیموں کو کاٹ کر آدھا لیموں پیشانی پر مل لیں، سر درد میں کمی آ جائے گی۔ ریشمی کپڑوں میں چمک لانے کے لیے ابلے ہوئے آلو کے پانی میں ان کپڑوں کو دھوئیں، ریشمی کپڑوں کی چمک بحال ہو جائے گی۔ چیونٹیاں جمع ہونے کے مقام پر آٹا چھڑک دیں، چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر کسی وجہ سے انگلی کٹ جائے تو ململ کے کپڑے پر شہد لگا کر زخم پر رکھیں، زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ دانت صاف کرنے سے پہلے برش پر لیموں کا رس، کھانے والا سوڈا اور تھوڑی سی پیسٹ لگا کر دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ انڈے کو توے پر چپکنے سے بچانے کے لیے پہلے توے پر چٹکی بھر نمک چھڑکیں، پھر آئل ڈال کر آئل کو گرم کر کے انڈا فرائی کریں تو اب چپکے گا نہیں۔ کارن فلور کو دودھ میں ملا کر ہفتے میں 2-3 بار چہرے پر لگائیں، رنگ گورا ہونے لگے گا۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا آئل نہ آ رہا ہو تو اس میں آدھا چمچ کسوری میتھی شامل کر دیں، جلد ہی آئل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ آلو ابالنے کے بعد انہیں گرم گرم چھیل لیں، کیونکہ ٹھنڈے ہونے کے بعد چھیلنے پر ان میں لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے اس کو دھو کر اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس سے مرچ کافی عرصے تک فریش رہے گی۔ اگر خستہ کباب بنانے ہوں تو پکاتے وقت پیاز نہ ڈالیں، بلکہ مسالے میں باریک کٹی ہوئی پیاز، تھوڑا سا چاول کا آٹا اور 1 کھانے کا چمچہ دہی ملا کر ٹکیا بنائیں، کباب انتہائی خستہ اور مزیدار بنیں گے۔